السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت اور قبر کا بیان جاری ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی کہ کیا کسی شخص کی عمر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور روح کا کیا مطلب ہوتا ہے، روح کسے کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد روح کا جسم سے تعلق باقی رہتا ہے یا نہیں، اور روح مرنے کے بعد جسم سے جدا ہونے کے بعد کہاں رہتی ہے، کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور مومنوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ پھر جانوروں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جانوروں کی روح کہاں رہتی ہے، اور ایک بہت اہم مسئلہ آواگون کا مسئلہ کہ کیا یہ جو انسانوں کی روح ہوتی ہے یہ کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے یا دوسرا جنم ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، باطل عقیدہ ہے اور یہ کفر ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی صورتیں ڈراؤنی اور آنکھیں نیلی کالی ہوتی ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یعنی یہ قبر میں جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ قبر میں مردے سے کتنے اور کون کون سے سوالات کیے جاتے ہیں؟ جواب: قبر میں مردے سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تو ان کے حق میں کیا کہتا تھا۔ یہ 3 سوال، حالانکہ حدیث شریف میں عربی میں آیا اور قبر میں بھی عربی میں ہی یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ اب ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم اردو بولنے والے یا گجراتی بولنے والے یا ہندی بولنے والے، تو وہاں عربی میں سوال کیا جائے گا تو ہم کیسے اس کو سمجھ پائیں گے اور کیسے اس کا جواب دے پائیں گے؟ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خود بخود عربی آ جائے گی۔ وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں بھی سیکھی ہوگی، نہیں بھی آتی ہوگی، جس کو آتی اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی سیکھی ہوگی تو پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عربی آ جائے گی اور ہم جواب دے دیں گے۔ ایمان والا صحیح جواب دے گا ان سارے سوالوں کا، اور کافر یا مرتد یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، وہ اگرچہ دنیا میں عربی میں بڑا ماہر ہوگا، بڑی عربی جانتا ہوگا، بڑی عربی بول بھی لیتا ہوگا، فراٹے والی عربی بول لیتا ہوگا، لیکن وہاں جواب نہیں دے پائے گا، وہ کافر جواب دے ہی نہیں پائے گا۔ ایمان والا عربی نہ جاننے کے باوجود بھی جواب دے لے گا۔ تو اسی کے بارے میں آگے سوال ہے کہ مسلمان ان سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ جواب: مسلمان ان سوالوں کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کہ تیرا دین کیا ہے، تو مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور جب حضور کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی طرف اشارہ کر کے یہ فرشتے سوال پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ تو حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے جو مومن ایمان والا عاشق رسول، تو وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا، کیونکہ ایمان والا ہے، تو ایمان والے کو تو توفیق ملے گی صحیح جواب دینے کی۔ آگے سوال ہے کہ قبر کے سوال جواب میں کامیاب ہونے والے مسلمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جو صحیح سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات، صحیح جواب دے دیے وہ ایمان والا ہے تو وہ راحت میں ہوگا، نعمت میں ہوگا، اور
عذاب سے محفوظ رہے گا. کبھی گناہوں کے معاملات ہو سکتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ قبر کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے, لیکن جب یہ سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو اس کے فوراً بعد کیا باتیں ہوں گی اور کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی قبر کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے. ایمان والے کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور روشن کر دی جاتی ہے. آسمان سے منادی پکارتا ہے, یعنی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. وہ اللہ کی طرف سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ, جنتی لباس اس کو پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو. چنانچہ جنت کی طرف دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو اس کی قبر میں آتی رہے گی, اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ اب تو آرام سے سو جا. تو یہ آرام مومن کو, ایمان والے کو اور نیکوکار شخص کو قبر کے اندر ملے گا, اور اس کی قبر میں یہ نعمتیں اور جنت کی خوشبو اور ہوا یہ آئے گی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو یہ تو ایمان والے کا بیان ہوا. کافر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ سوال ہے کہ کافر سے قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ وہ تو جواب بھی نہیں دے پائے گا. تو کہتے ہیں کہ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا, مجھے کچھ نہیں معلوم. یعنی دنیا میں جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا میں بھی کہتا تھا. تو آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ قبر کے اندر, اور آگ کا لباس اس کو پہناؤ, اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو. چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور لپٹ آنے لگتی ہے, یعنی اس کے شعلے آنے لگتے ہیں اس میں قبر کے اندر. پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے, یعنی بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس کو مارتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں قبر کے اندر. یہ کافر کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا, اور کافر کو یہ سزا قیامت تک, جب تک وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا, وہاں تک قبر کے اندر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا, اور فرشتے اسی طرح ان کو عذاب دیتے ہی رہیں گے, اور وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. اور پھر وہ میدان محشر میں بھی جب حاضر ہوں گے, حساب و کتاب ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے کفر کی وجہ سے ان کو پھر بھی جہنم میں ہی جانا ہے. تو کافر جہنم میں تو جہنم میں بھی عذاب, ان کے لیے عذاب ہی عذاب. کافروں کے لیے صرف دنیا میں آرام ہے. کافروں کے لیے دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری نعمتیں مل جائے, مال و دولت مل جائے, سکون مل جائے, ظاہری سکون, ورنہ حقیقی سکون تو ایمان میں ہے, ایمان لانے میں ہے, اور اسلام کے اندر حقیقی سکون ہے. تو وہی ظاہری سکون یا ظاہری اطمینان کے لیجیے, مال و دولت, یہ سب ان کے لیے دنیا میں ہے. آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی عذاب اور تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی. آگے سوال ہے کہ کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. جواب ہاں, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سوا قبر سارے مسلمانوں کو دباتی ہے اور کافروں کو بھی دباتی ہے. انبیاء کرام کو نہیں دباتی, کیونکہ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ, وہ تو بہترین انسان ہے, انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام کی جماعت. تو کافروں کو بھی دباتی ہے قبر اور مسلمانوں کو بھی دباتی ہے, لیکن مسلمانوں کا دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی محبت کے ساتھ دباتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر چپٹا لیتی ہے, اور ماں کبھی اپنے بچے کو ایسا تھوڑا سا دباتی, لیکن وہ اس انداز میں دباتی کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. تو مومن کو بھی قبر دبائے گی, لیکن اس انداز میں دبائے گی کہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی, اور کافر کو سختی سے دبائے گی, یہاں تک کہ وہ اس طرح قبر اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی, یعنی ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی, ادھر کی پسلیاں ادھر, آپس میں وہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی. اس طرح قبر اس کو دباتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو قبر میں ایک پہلو پر لٹایا جاتا ہے, ایک پہلو پر, یعنی داہنے پہلو پر اس کو لٹایا جاتا ہے. تو اوپر سے اگر قبر دبائے گی تو اس طرف کی پسلیاں جو ہے وہ ادھر والی پسلیوں میں داخل ہو جائے گی. تو اس طرح کافر کے ساتھ قبر میں معاملہ ہوتا ہے, اور اس طرح وہ قبر کی سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے. آگے سوال ہے کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جواب ہاں, جن کو حدیث شریف میں مستثنا کر دیا گیا, یعنی جن کو الگ کر دیا گیا, یہ عام حکم سے الگ کر دیا, یعنی عام مسلمان یا عام انسانوں سے قبر میں سوال ہوں گے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام, ان سے قبروں میں سوال نہیں ہوں گے. اور جمعۃ المبارکہ اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوتے. جمعہ کی فضیلت ہے, جمعہ بڑا برکت والا دن ہے, اور رمضان بڑا برکت والا مہینہ, تو اس میں کوئی انتقال کرے, یا جمعہ کے دن کوئی انتقال کرے, لیکن شرط یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے.
اگر کوئی کافر جمعہ کے دن مرتا ہے یا کوئی کافر رمضان میں مرتا ہے اس کے لیے یہ آسانی نہیں، اس کو تو عذاب ملنا ہی مل رہا ہے کفر کی وجہ سے۔ یہاں ایمان والا اگر انتقال کرتا اور ایمان والا بھی وہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا تھا، جیسے یہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہمارے مخالفین، لیکن حضور کی گستاخی کی وجہ سے کافر، بلکہ ہندو سے بھی بدترین کافر ہیں، یہ کافر کی بدترین قسم مرتد ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرے پھر اپنے مسلمان ہونے کا اگرچہ دعویٰ کرتا رہے، تو یہ تو عذاب پائیں گے، بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں بات چل رہی ہے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، جن کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو وہ جمعہ کے دن اگر انتقال کر جائیں یا رمضان المبارک میں انتقال کرے تو ان سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ آگے سوال ہے کہ قبر میں عذاب فقط کافر پر ہوتا ہے یا مسلمان پر بھی ہوتا ہے؟ قبر کا جو عذاب ہے یہ صرف کافر کے لیے ہے یا مسلمان بھی اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو جواب، کافر تو عذاب ہی میں رہیں گے، ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے، لیکن بعض گنہگار مسلمانوں پر بھی عذاب ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جب تک وہ کفر نہیں کرتے ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا، جب تک وہ کفر اختیار نہیں کرتے، کوئی کفری بات ایسی ان سے صادر نہیں ہوتی، ان کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اگرچہ کتنے ہی بڑے وہ گنہگار، تو ان کو گناہوں کی سزا ملے گی، تو گناہوں کی وجہ سے قبر میں ان پر عذاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے صدقات، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صدقات و خیرات، دعا، تلاوت قرآن اور دوسرے ثواب پہنچانے کے طریقوں سے اس میں تخفیف یعنی کمی ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی مسلمان اگر دنیا میں صدقہ و خیرات کر کے گیا ہوگا، جو کوئی صدقہ جاریہ یا کوئی ایسا نیک کام کر کے گیا ہوگا جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے کوئی مسجد بنا کے چلا گیا، تو اب مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا، تو اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی رہے گی، اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا۔ اسی طرح نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا تو نیک اولاد جو بھی اچھا کام کرے گی اور جو بھی نیک کام کرے نماز پڑھے گی یا تلاوت قرآن، تو اس کا ثواب اس کے باپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اولاد کو صحیح تعلیم دینی چاہیے اور صحیح تربیت کرنی چاہیے اور اس کو نیک بنانا چاہیے، اولاد کو نیک اور صالح، تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ پہنچا سکے۔ تو دعا بھی اگر ہمارے لیے کوئی ہمارے رشتہ دار دعا کرتے ہیں تو دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس دعا کی وجہ سے بھی، جیسے ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، تو اس کا وہاں اثر ہوتا ہے اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے۔ یا تلاوت قرآن، جیسے قرآن خوانی ہم کرتے ہیں مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کا بھی فائدہ ان کو پہنچتا ہے، اور دوسرے جو بھی ثواب پہنچانے کا کام جیسے نیاز وغیرہ کھانا کھلانا مرحومین کے نام پر، وہ اس کا بھی فائدہ ان کو پہنچتا ہے قبر میں، اور اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے عذاب کو اٹھا بھی دیتا ہے اور ان سے عذاب کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ بعض کے نزدیک مسلمانوں پر سے قبر کا عذاب جمعہ کی رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی جمعہ کی برکت سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ جو مردے دفن نہیں کیے جاتے کیا ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں؟ یہاں تو قبر کی بات چل رہی ہے، ابھی جو آپ نے سنا کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اب کچھ مردے تو ایسے جیسے ہندوؤں کے یہاں پہ غیر مسلمین ان کے یہاں ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو اب ان کو جلا دیا گیا تو قبر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں منکر نکیر کیسے سوال کریں گے؟ قبر ہے ہی نہیں۔ یا جسے پارسیوں میں کنویں میں لٹکا دیا جاتا ہے، پھر ان کو جانور پرندے وغیرہ آ کے کھا جاتے ہیں، یا کسی اور قوم میں کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے دفنانے کے علاوہ، تو قبر ہے ہی نہیں تو پھر منکر نکیر سوال کرنے کے لیے کیسے آئیں گے؟ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے، فرماتے کہ ہاں جو دفن نہیں کیے جاتے ان سے بھی سوالات ہوں گے، خواہ جو بھی مردہ ہو، کیا چاہے اس کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا اسے کوئی جانور کھا جائے یا اس کو جلا دیا جائے، ہر حال میں اس سے سوالات ہوتے ہیں، اور ہر قابل عذاب، اگر وہ قابل عذاب ہے تو عذاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سوال پھر کہاں ہوتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں وہ اس کو جلایا گیا مرگھٹ پر، وہیں پہ منکر نکیر پہنچتے ہیں اور وہیں اس سے سوال و جواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی جہاں بھی اس کی لاش کو پھینک دیا گیا، یا جہاں بھی مان لو جانور اگر اس کو کھا بھی گئے تو جانور کے پیٹ میں پہنچ گیا، تو وہاں فرشتے، کیونکہ فرشتوں کو تو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں، تو فرشتے جانوروں کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں منکر نکیر، اور وہاں جا کے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو بہرحال سوال و جواب سے چھٹکارا نہیں ہے، سارے مردوں سے سوال جواب ہونے، چاہے ان کو دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے۔ آگے سوال ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر اور تنعیم قبر، یعنی قبر کی راحت، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ یہ عذاب روح، اس کی تکلیف جسم بھی محسوس کرتا ہے اور روح بھی محسوس کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی راحت ملتی ہے تو اس کا احساس جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال مضل، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا، یعنی جو اس کا انکار کرے گا وہ خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، اس سے بات ثابت ہوتی ہے۔ سوال، کیا عذاب قبر قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواب، جب امام احمد بن حنبل جیسے اتنے بڑے امام نے کہہ دیا، ان کی طرف پورا مسلک حنبلی منسوب ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہیں سے اس کا ثبوت پایا ہوگا تو ہی نا، تو اب اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، کہ جلد ہی ہم انہیں 2 بار عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ 2 بار عذاب کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی قبر کے اندر 2 بار عذاب دیا جائے گا ان کو، اور پھر وہ بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، یعنی پھر وہ جہنم والا عذاب۔ تو یہ 2 بار والا عذاب کا مطلب کیا؟ یہ قبر والا عذاب ہوا، اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا میں تکلیفوں کے ذریعے عذاب دینا اور ایک قبر کے ذریعے، تو یہ 2 عذاب ہو گئے، اور پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، یعنی جہنم کے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب القبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے، تو حدیث میں بھی آ گیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے؟ یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ یقیناً ایسے لوگ ہیں، نیک متقی پرہیزگار۔ فرماتے ہیں جی ہاں، شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، رمضان المبارک میں فوت ہونے والا رمضان کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، جمعہ کے دن انتقال کرنے والا یا جمعہ کی رات میں انتقال کرنے والا، لیکن ان ساری چیزوں میں ضروری کیا ہے؟ ایمان ہوگا تو یہ فضیلت ملے گی۔ روزانہ رات میں تبارک الذی بیدہ الملک پوری سورت پڑھنے والا، روزانہ پابندی کے ساتھ، سورہ ملک جسے کہا جاتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پابندی کے ساتھ جو پڑھتا ہوگا انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس سورت کی فضیلت میں یہ آیا کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، تو جو اس کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ پھر آگے ہے تلاوت قرآن کرنے والا، جو پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ امام عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، یعنی نیک متقی پرہیزگار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گا۔ اب یہ سوال ہے برزخ کے بارے میں کہ برزخ کسے کہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل اس سے پہلے ایک درس کے اندر شامل کی گئی تھی کہ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ موت کے وقت سے دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ یعنی پردہ ہے، پس جو فوت ہوا وہ برزخ میں داخل ہوا۔ یعنی ابھی انسان جو بھی مر رہے ہیں، چاہے مومن انتقال کر جائے یا کافر مر جائے، تو ابھی تو جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا کون جنتی کون جہنمی، پھر جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہے وہ جہنم میں چلے۔ لیکن ابھی جب یہ قیامت سے پہلے تک کے جو بھی معاملات ہیں، تو یہاں جو بھی انتقال کر کے ابھی جا رہے ہیں، جن کا بھی انتقال ہو رہا، جو مر رہے ہیں، تو وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ عالم برزخ میں رہتے ہیں۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ بیچ کا جو بھی معاملہ ہے اور یہ بیچ کا جو بھی عالم ہے، اس کو ایک پردہ کہہ لیجئے، یہاں فوت ہونے والے رہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو برزخ پر کیا ثبوت ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ برزخ ہوتا ہے؟ تو برزخ کی دلیل کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں برزخ کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک پردہ ہے، وہی عالم برزخ جس میں وہ قیامت تک رہیں گے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ما بین الموت الی البعث، یعنی برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے درمیان کی مدت ہے، اسی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر موت اور قبر کا بیان مکمل ہو گیا۔ آگے سبق نمبر 25 میں انشاءاللہ قیامت اور اس کی نشانیوں کا بیان، اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔